جو سعادت اللہ نے آپ کو دی ہے اس واقعے کو بیان کرنے کی، اس کا ذرا سا اور تفسیر کر کے کچھ سعادت اپنے حصے بھی چاہتا ہوں۔ سرکار مکے میں کچھ دور گئے تو ایک وادی میں ایک قافلہ خیمہ زن تھا۔ ایسا قحط کا سال تھا، بھوک اور افلاس ایسا تھا کہ قافلے کے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے جسم سوکھ کے لکڑیوں کی طرح ہو گئے تھے۔ سرکار افسردہ ہو گئے یہ منظر دیکھ کر، واپس گھر آئے۔ سیدہ الکبریٰ نے دیکھا اپنے شوہر کو تو کہنے لگیں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اس قدر مزاج شناس تھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یوں لوگ مفلوق الحال ہیں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ جو میں ان کو دے سکوں اور ان کے لیے رزق اور دوسری چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو آپ یہاں تشریف رکھیے، اور اپنے غلاموں کو کہا کہ تمام سرداران قریش کو لے آؤ۔ تو تھوڑی دیر میں سرداران قریش آگے، اس میں خلیفۃ الاول حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور اس موقع کے گواہ بھی ہیں۔ دوسری طرف ان کو بٹھا دیا، پھر لونڈیوں کو اشارہ کیا، سر میں اب وہاں موجود تو نہیں کہ مگر چشم تصور سے اور چشم عشق سے دیکھ سکتا ہوں کہ تھال کے تھال بھرے ہوئے اشرفیوں کے، درہموں کے، زیورات کے، ہیروں کے، جواہرات کے لا کے انہوں نے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کرنے شروع کر دیے۔ اس تواتر سے وہ تمام وہاں پہ دولت ڈھیر کی گئی کہ تھوڑی دیر میں سرکار جو اس طرف بیٹھے تھے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے سرداران قریش کی نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ ہم انہیں دیکھ نہ سکتے تھے۔ تو سرکار نے پوچھا کہ خدیجہ کیا نیت ہے؟ کہنے کی نیت یہ ہے کہ میرا تن من دھن سب رانجھودہ مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، آگے فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ حضور تو اور صرف یہ ایک واقعہ نہیں، جناب حلیمہ سعدیہ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ آئیں اور بڑی شفقت کے ساتھ رسول نے ان کی مہمان نوازی کی اور پوچھا کہ آپ کے قصبے، آپ کے معاملات، قبیلے کے حالات، تو انہوں نے کہا کہ بڑا قحط سا سامان ہے اور بڑی مشکلات میں گزر بسر ہے۔ تو رسول خدا نے 40 بکریاں اور 40 اونٹ انہیں دیے اور کہا ہے ختیجہ میں نے یہ انہیں عطا کر دی ہیں۔ اب بہترین مثال اگر ہم تاریخ عدم و عالم میں دیکھیں ایک اطاعت گزاری کی، بالخصوص اپنے شوہر کی، تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو ہر مثال میں بھی بے مثال ہے، بے مثال کہ جناب رسول خدا جو 40 کا قافلہ اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتا تھا، وہ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے ان کے راہ کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بھی مال ختیجہ سے جا رہے ہیں، بے شک، اور اور ان کے گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی مال ختیجہ سے جا رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کہیں پیشانی پہ شکن آئی ہو کہ یا رسول اللہ یہ مال۔ سر ابھی آپ کو ایک بات کہوں آخر میں، تھوڑی سی اگر بات آگے چلائیں گے سر جی، جتنے خزانے بی بی خدیجہ نے تجارت سے اور اپنی ذکاوت اور ذہانت سے جمع کیے تھے اس کا سودا پروردگار سے کیا۔ میں کہتا ہوں جو تجارت کا نمونہ میری خدیجہ نے کیا ہے، ہماری ماں نے کیا ہے، سر سب کچھ لٹا کے پایا کیا؟ جو سودا اپنے رب کے ساتھ کیا ہے سب کچھ لٹا کے شہنشاہ لولاک کو اپنے شوہر کے طور پہ پایا۔ سر کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے 80,000 اونٹوں کا ذکر کیا، خدا کی قسم اگر 80 کروڑ اونٹ ہوں تو سرکار کے پائے مبارک کے نقش پا کی قیمت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں ایسی تجارت کسی نے نہ کی ہوگی، قربان جاؤں، واری جاؤں بی بی تمہاری ذات پہ، ہے تم نے جیسا سودا کیا ہے، جیسا منافع تم نے کمایا ہے، کائنات کی کسی عورت نے نہیں کمایا، کسی تاجر نے نہیں کمایا۔ ایک بات کہی جاتی، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، بات یہ کہی جاتی کہ ایک اچھا تاجر جو ہے وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس نے سچ بول کے کیا۔ یہ ایسی تاجراں ہیں قیامت میں نبی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، امام الانبیاء کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں سر اب اتنا ذکر ہو گیا میرے سرکار کا کہ فاطمہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے